آج سے لگ بھگ 2 لاکھ سال پہلے دنیا کے پہلے انسانوں نے افریقہ میں کہیں جنم لیا۔ 70,000 سال پہلے انہوں نے افریقہ سے باہر نکلنا شروع کیا۔ پہلے وہ لوگ مشرق میں پھیلنا شروع ہوئے۔ لگ بھگ 45,000 سال پہلے دنیا کے پہلے انسان یورپ پہنچے۔ یہاں وہ بڑے بڑے دیو ہیکل جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ 17,000 قبل مسیح میں پہلی بستیاں تعمیر ہوئیں۔ انسانیت نے زمین پر کھیتی باڑی کرنا سیکھ لی اور اس طرح پہلے زرعی معاشرے نے جنم لیا۔ کاشتکاری انسانی ترقی کی دوڑ میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی جس نے انسانی ترقی کی راہوں کو متعین کر دیا۔ 8,000 قبل مسیح میں پہلے شہر ظاہر ہونے لگے۔ 4,000 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں پہلی عظیم تہذیب پیدا ہوئی۔ اوروک ان کا سب سے بڑا شہر تھا جو کہ آج کے عراق میں واقع ہے، جس کی آبادی 20,000 تھی اور اس کا عظیم ہیکل جس کو جنت کا گھر کہا جاتا تھا۔ سومیریائی شہروں کی ریاستوں کے عروج کے 1,000 سال بعد ایک نئی تہذیب کا جنم ہوا۔ 2950 قبل مسیح میں کنگ نرمر نے اپر اور لوور مصر کو متحد کیا اور دنیا کی پہلی قومی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس نے میمفس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 2580 قبل مسیح میں اسفینکس اور عظیم اہرام تعمیر کیے گئے۔ اس دور کو مصر کی پرانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ مصر کا پہلا سنہری دور تھا۔ شمال مغربی خطہ وادی سندھ کی تہذیب سومر اور مصر دونوں سے بڑی تھی۔ ان کا سب سے بڑا شہر موئنجو داڑو تھا۔ زیریں اور بالائی شہر جو 40,000 کی آبادی پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس تجارت کا ایک انتہائی منظم نظام تھا، لیکن 1900 قبل مسیح سے تہذیب زوال کا شکار ہو گئی۔ ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب سیلاب ہو سکتا ہے۔ پہلی تہذیبوں میں جو چیز مشترک تھی وہ پانی تھا۔ مصر میں دریائے نیل، میسوپوٹیمیا میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ، اور پاکستان میں دریائے سندھ۔ دریاؤں نے ہی ان تہذیبوں کو ممکن بنایا۔ ندیوں نے مٹی کو زرخیز بنایا اور کوئی جگہ مصر سے زیادہ زرخیز نہیں تھی۔ زرخیز زمین مصری افرادی قوت کو کھانا کھلاتی تھی اور اس طرح مصری کارکنوں نے بہت عمدہ اور بڑے بڑے عظیم اہرام تعمیر کیے۔ گیزا کے اہرام ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، شہروں نے بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ 2000 قبل مسیح میں تبریز مصر کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ اس وقت اس میں 1,20,000 باشندے رہتے تھے۔ کاشتکاری اب دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل چکی تھی۔ چین، امریکہ، یونان اور آئیبیریا میں بھی کھیتی باڑی کا کام ہونے لگا اور بالآخر یہ شمالی یورپ پہنچ گیا۔ مشرق کی عظیم تہذیبوں کی طرح اسی وقت شمال یورپی تہذیب بھی اپنی ترقی کی بلندیوں پر تھی۔ جنوبی انگلینڈ میں 2500 قبل مسیح میں پتھر کا سٹون ہیج تعمیر کیا گیا۔ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ کس طرح تعمیر کیا گیا اور کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں شاید کوئی مذہبی کام ہوتا ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی کئی یادگاریں اسی زمانے میں پورے یورپ میں تعمیر کی گئیں۔ میسوپوٹیمیا
3000 قبل مسیح ایک نئی قسم کا مواد تیار کیا گیا تھا، کانسی، جو کہ پیتل کے زمانے کا آغاز تھا۔ اسی وقت بنی و انسان نے لکھنا شروع کیا۔ تحریری نظام کی ایجاد کی وجہ سے تجارت اور مالیات کو دستاویزی شکل میں کرنا ممکن تھا۔ تجارت کا رجحان جلد ہی ایک وسیع پیمانے پر پھلنے پھولنے لگا۔ سوداگر کانسی بنانے کے لیے استعمال ہونے والا سامان لے کر آتے جاتے تھے، جو کہ ٹن تھا۔ اس طرح دنیا کا پہلا بین الاقوامی تجارتی نیٹ ورک قائم کیا گیا۔ لیکن پیتل کا زمانہ اور بھی کسی چیز کا آغاز تھا، بڑے پیمانے پر جنگیں۔ 1650 قبل مسیح میں مصر پر کچھ ایسے لوگوں نے حملہ کیا جن کو ہائیکوس کہا جاتا تھا۔ مصری لوگوں کے پاس ان کے گھوڑوں کے رتھوں کا مقابلہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس طرح مصری یہ جنگ ہار گئے اور 100 سال تک مصر پر غیر ملکی حملہ آوروں نے حکومت کی۔ مشرق میں پہلی تہذیب کے 2000 سال بعد یورپ میں پہلی اعلیٰ درجے کی تہذیب سر اٹھا رہی تھی، جو کہ جزیرے کرٹ پر واقع تھی۔ مینوان ثقافت 2000 قبل مسیح میں ترقی کرتے کرتے دنیا کے سامنے آئی۔ مینوان تہذیب عظیم محلات پر مشتمل تھی، جن کے ارد گرد بھی کافی بڑی تعداد میں آبادیاں تھیں۔ نوزس شہر کی آبادی سب سے بڑی تھی۔ جب یہ شہر اپنی ترقی کے عروج پر تھا تو اس کی مجموعی آبادی 1 لاکھ تھی۔ مینوانس کی مقدس علامت بیل تھی۔ مینوانس تجارتی نیٹ ورک بحیرہ روم کے سمندر میں پھیل گیا۔ مینوانس کے پاس اپنا تحریری نظام موجود تھا، ان کے پاس قانون کے کوڈ تھے، لیکن یہ لوگ انتہائی مذہبی تھے۔ وہ اپنے عجیب و غریب خداؤں کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ نذرانے جانوروں اور انسانوں کی قربانی ہوا کرتے تھے۔ مینوانس کو 1450 قبل مسیح میں بہت ہی تباہ کن زلزلے کا سامنا کرنا پڑا۔ زلزلے کے بعد 1450 قبل مسیح کے ارد گرد کرٹ کا جزیرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح مینوانس کی تہذیب دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ ادھر مصر میں ہائیکوس کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ 1500 قبل مسیح میں فرعونوں کے ایک نئے خاندان نے مصر کی سلطنت بنائی، اور اس کا آغاز تھٹموس سوم سے ہوا۔ تھٹموس سوم 1479 قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور میں مصر ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن گیا۔ پوری ریاست میں قلعے تعمیر کیے گئے، اور ہائیکوس کے جانے کے بعد مصریوں نے ان کے رتھوں پر قبضہ کر لیا۔ کانسی کے زمانے کے آخری دور میں جنگ کے میدان میں رتھ جیتتے تھے۔ 1457 قبل مسیح میں شامی باغی باشندوں کا ایک اتحاد سر اٹھا رہا تھا، جس سے مصر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ تھٹموس نے اپنی فوج کو باغیوں پر حملہ کر کے ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جمع کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو شمال کی طرف لے گیا۔ تھٹموس نے میکڈو شہر کے قریب شامی باغیوں پر حملہ کیا۔ شامیوں کے پاس مصری رتھوں کے خلاف جیتنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس دوران مصری پیادہ فوج نے قلعے پر حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے کو باغیوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ شامی باغی لیڈر فرار ہو گئے اور فتح مصر کے حصے میں آئی۔ 1457 قبل مسیح میں میکڈو کی لڑائی تاریخ کی پہلی ریکارڈ شدہ جنگ ہے۔ تھٹموس مصری سلطنت کی حدود کو وسعت دینے کے لیے آگے اور آگے ہی بڑھتا گیا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی جنگ نہیں ہارتا، اسی لیے بعد میں اسے قدیم مصر کا نیپولین کہا گیا۔
تیویس زمین پر اس وقت کی سب سے تیز سلطنت کا مرکز بن گیا۔ 1332 قبل مسیح مصری دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن گئے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندرونی جھگڑوں سے بھی دوچار تھے۔ فرعون اخناتین کو اس کے انتہائی قابل اعتماد بندے نے زہر دے کے ہلاک کر دیا۔ اخناتین کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا 9 سالہ توتن ہامون اپنے باپ کی جگہ تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ توتن ہامون عظیم تھٹموس سوم کی اولاد میں سے تھا۔ مصری اپنے آبا و اجداد کو بہت عزت دیتے تھے، لیکن ان کے باپ دادا سے زیادہ اہم ان کے لیے ان کے خدا تھے۔ مصر کے دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا آمون را تھا، سورج اور ہر طرح کی مخلوق کو بنانے کا دیوتا۔ فرعون دیوتاؤں کی طرح دیوتا ہی مانے جاتے تھے۔ فرعونوں کی عزت اور ان کا احترام بھی بالکل ایک دیوتا کی طرح ہی کیا جاتا تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ ان کے حکمران خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ بھی خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ توتن ہامون کے وقت مصر نئی بادشاہی کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ مصر کی عظمت کے دن تھے، اس کا دوسرا سنہری دور۔ مصر اب مشرق میں سب سے بڑی فوجی قوت تھا۔ ایشیا مائنر سے تعلق رکھنے والے ہیٹی ان کے عظیم دشمن تھے۔ کانسی کے دور میں جنگیں بہت وحشیانہ طریقے سے لڑی جاتی تھی۔ ہیٹیوں کے ساتھ جب مصریوں کی جنگ اپنے عروج پر تھی تو توتن ہامون نے ایک بہت ہی کامیاب جنگی چال چلی۔ وہ اپنے جنگی رتھوں کو میدان جنگ میں لے آیا۔ جنگی رتھ کانسی کے دور کے ٹینک تھے۔ وہ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتے تھے۔ ہیٹی پیادہ فوج کا مصری جنگی رتھوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس طرح مصری فوج ہیٹیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ بھی مصریوں کے حق میں ہی ہوا تھا۔ نئی ریاست میں تحریر ریاست کا ایک مربوط حصہ بن چکی تھی۔ تحریر کا استعمال تجارت اور ٹیکس کی دستاویزات کے لیے کیا جاتا تھا۔ تحریر آرٹ ورک بنانے میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ تحریری نظام عمارتوں کی تعمیر میں بھی استعمال ہوتا تھا اور عوامی قانونی عدالتوں میں تحریری نظام کا استعمال ہوتا تھا۔ عدالتوں میں ان کے پاس اپنے ملک کا قانون تحریری شکل میں ہوتا تھا، جس کی روشنی میں ہر طرح کے فیصلے کیے جاتے تھے اور فیصلوں کو بھی تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جاتا تھا تاکہ آئندہ ہونے والے فیصلے پچھلے فیصلوں کی روشنی میں ہی کیے جائیں۔ مصری معاشرتی درجہ بندی میں مصنف کا مقام بہت اہم تھا۔ مصری معاشرے کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے تھی۔ سب سے اعلیٰ مقام بادشاہ کا ہوتا تھا، جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سرکاری عہدیداروں کا نمبر آتا تھا۔ تیسرے نمبر پر فوجی تھے، ان کے بعد کاتب یا مصنفین، اگلا نمبر بیوپاریوں یا سوداگروں کا تھا۔ اس کے بعد مختلف چیزیں بنانے کے لیے کاریگر، جن کو ہم ہنرمند افراد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کسانوں کا نمبر آتا ہے اور سب سے آخری درجے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ کسان مصری سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ وہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے دن رات اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، جس سے ان کے ملک کی تمام غذائی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی تھی۔ توتن ہامون 1323 قبل مسیح میں اس وقت انتقال کر گیا جب اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اسے بادشاہوں کی وادی میں فرعونوں کے شاندار مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ بے شمار خزانے بھی دفنائے گئے۔ ان خزانوں کا مقصد
موت کے بعد کی روحانی زندگی کے سفر میں مدد کرنا تھا۔ توتن خامون کا تمام علم اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفن ہو گیا، اور اس کی قبر 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔